نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آج تقریباً پوری دنیا لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں مقید اور محبوس ہو جانے کی کیفیت میں جی رہی ہے۔ اس موقع پر یہ مناسب سمجھ میں آیا کہ کچھ گزارشات اور کچھ ہدایات اور بعض وضاحتیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں عوام الناس کی خدمت میں رکھی جائے۔ یہ موقع اپنے شامی، فلسطینی، عراقی اور کچھ عرصے پہلے کشمیری اور برما کے باشندوں کی کچھ کیفیت کا احساس کرنے کا وقت ہے۔ ہم تو صرف سماجی دوری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال تھا ہوگا اور ان لوگوں کے کیا حالات چل رہے ہوں گے کہ جو لوگ سیاسی، عسکری، سماجی ہر طرح کی تباہ کاریوں کے درمیان بے گھر ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں ریفیوجیز کی زندگی، مہاجرین کی زندگی، پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ دوسری بات، اس وقت کا تقاضا ہے کہ اس مہلک وبائی بیماری جو آج پورے ملک میں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ چائنا سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ تھمنے کے بعد دوبارہ مرض واپس آنے لگ گیا ہے، اور انسانیت اب اپنے بنانے والے اور چلانے والے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یہ وقت محض گھروں کی چہار دیواری میں فونوں کی مشغولیت یا چبوتروں اور گلیوں کی بیٹھک کا ہرگز نہیں ہے۔ تضرع کی کیفیت اس وقت کا تقاضا ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ان پر حالات آئے تو انہوں نے گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے عمل کو مزین کر کے بتا دیا تھا۔ اس طرح کی بے حسی اور اس طرح کی اللہ تعالی سے بھی بے خوفی کی کیفیت ہرگز مومنانہ کیفیت نہیں ہے۔ وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، رات کو ان کا عذاب آ پکڑے، دن میں انہیں ہمارا عذاب آ پکڑے، کیا انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے؟ خدا سے بے خوف ہو کر زندگی گزارنے والے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جن کی ناکامی مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں دو قسم کے طبقات پائے جا رہے ہیں۔
ایک طبقہ وہ ہے جو بے توکلی اور مایوسی کی کیفیت میں جی رہا ہے، اس خوف و ہراس اور ڈرنے اور سہمنے کی کیفیت میں ہے، نیوز دیکھتے دیکھتے، اخبارات پڑھتے پڑھتے، سوشل میڈیا کے بعض ویڈیوز کا معائنہ کرنے کے بعد طبیعت میں یہ خوف نفسیاتی طور پر سوار ہوتے جا رہا ہے کہ شاید مجھے بھی بیماری لگ جائے گی، اور شاید مجھے بیماری لگ چکی ہے۔ یہ بے توکلی اور مایوسی کی کیفیت غلط ہے۔ تسلی کے لیے واقعہ سنایا جا سکتا ہے، جب ایک بادشاہ اسی طرح سے طاعون کی بیماری سے بڑا پریشان اپنی فوج کے ساتھ نکل گیا، نہ دن میں رکتا تھا نہ رات میں سفر تھمتا تھا، گھوڑے پر ہی آرام، گھوڑے پر ہی کھانے پینے کا سامان، ایک جگہ پر تھکا ہارا سر رکھا، اپنے خادم سے کہا کوئی کہانی تو سناؤ۔ سمجھدار خادم نے کہانی سنانا شروع کی کہ ایک لومڑی کو بڑا اندیشہ لگ گیا کہ جنگل کے درندے کہیں اسے لقمہ نہ بنا لے، تو لومڑی نے شیر سے دوستی کر لی اور شیر کی پیٹھ پر سوار گھومنے لگی۔ شیر نے کہا میں تمہارا محافظ بن جاؤں گا، تمہاری چوکیداری کروں گا، تمہاری حفاظت کے لیے اپنی پیٹھ پر لیے پھروں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس لومڑی کو اوپر سے گدھ یا باز یا شاہین جیسے بڑے شکاری پرندے نے اس لومڑی کو اٹھا لیا، تو وہ چیخنے لگی، شیر سے مدد چاہنے لگی۔ شیر نے کہا کہ میں اے دوست تمہیں زمین والوں سے تو بچا سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں۔ آسمان والے رب سے کون بچائے گا؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی ہو کر رہے گا جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو آ چکی ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اور جو ٹل چکی ہے وہ کبھی آنے والی نہیں تھی۔ ہمیں تقدیر پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے اچھی امید ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جو بے توکلی میں نہیں، بے احتیاطی کی زندگی گزار رہا ہے، صفائی کا اہتمام کرنا نہیں چاہتا، اپنی نقل و حرکت پہ روک تھام کرنا نہیں چاہتا، اور حکومت اور ادارے صحت کی طرف سے دی جانے والی پابندیاں اور ہدایات پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو کھلی چھت پر سو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ مجھے بچائیں گے۔ ایک شخص نے آ کر اسے سمجھایا، دوسرے شخص نے اسے آ کر سمجھایا، تیسرے شخص نے اسے آ کر سمجھایا، اس نے مانا نہیں۔ بالآخر آنکھ لگی اور اس نے کروٹ لی، چھت پر سے زمین پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ اس کی غلطی تو اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی ذات پر یقین نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ تو جواب دیا گیا کہ 3 شخصوں نے جنہوں نے آ کر اسے چھت پر سونے سے روکا تھا، کھلی چھت پر آرام کرنے سے اسے منع کیا تھا، یہ بھی تو اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کو کیوں نہ مانا؟ تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ نہ بے توکلی کی کیفیت ہو، نہ بے احتیاطی کی کیفیت ہو۔ چوتھی بات
واقعی مسجد کی جماعت کا چھوٹنا اور جمعہ کی نماز کا مسجد میں نورانی ماحول میں نصیب نہ ہونا تکلیف دہ بات ہے، بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو سال ہر سال کسی اللہ والے کے پیچھے جمعہ اور جماعت کے عادی ہیں۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بڑی تسلی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ بیماری کے زمانے میں ان سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے جو اعمال صحت کے زمانے میں کیے جاتے تھے۔ جو اعمال نارمل اور حسب معمول صورتحال میں کیے جاتے تھے، ایمرجنسی کی سچویشن میں اور غیر معمولی احوال میں بھی ان اعمال کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے سلسلے میں ہمارے اکابر کی ہندوستان جیسے ممالک میں دونوں قسم کی رائے ہو چکی ہے۔ مسلم ممالک میں تو جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہے، بادشاہ کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی، گھروں میں صرف ظہر ہی پڑھنا ہے۔ لیکن ہندوستان جیسے غیر مسلم ممالک میں اذن عام کی ایک شرط ہے جو اس کو فقہا نے لکھا ہے۔ اذن عام کی تشریح میں اس زمانے کے اندر بعض اکابر کے درمیان بڑا فرق ہو گیا، تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز ظہر گھروں میں پڑھ لیا جائے، 4-5 آدمی با جماعت پڑھ لیں، جیسے کہ عام دنوں میں روزانہ صبح و شام ان حالات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ وہی 4-5 آدمی چھوٹے خطبے کے ساتھ جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بارہا علماء کی طرف سے کہی گئی کہ بھیڑ اکٹھی نہ کریں، بڑی تعداد جمع نہ کریں، حکومت کے قانون کا پاس و لحاظ کریں۔ اس کے باوجود بھی یہ مناظر بعض علاقوں میں دیکھے گئے کہ چھتوں پر بڑی تعداد، گھروں میں بڑی تعداد، یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے، یہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے، یہ بیماری کو بڑھاوا دینا ہے۔ اور اس قسم کی حرکتیں مسجد میں جو اذان اور مختصر جماعت ہو رہی ہے، اس اذان اور مختصر جماعت پر بھی پابندی لگوانے کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں کو اچھی طرح کان کھول کر سن لینا چاہیے جو شریعت و حکومت کی اس پابندی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی جذبے اور شوق کی وجہ سے مسجد میں بڑی تعداد میں جماعت کرنا چاہتے ہیں یا جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اس دن کے انتظار میں ہے جب اذان پر پابندی لگا دی جائے؟ کیا وہ اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب 4-5 آدمی کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ مسجد کو سیز کر دیا جائے اور تالا لگا دیا جائے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 5ویں بات، یہ سب ہم سب کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ گھروں میں کیا کریں، اور شاید لاک ڈاؤن اور یہ بند اور وسیع تر ہو سکتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب نامی ایک بڑے مصنف گزرے ہیں، والد نے ان کو سزا دی، کتب خانے میں بند کر دیا۔ کیا کرتے بیچارے؟ کتابیں پڑھنا شروع کی، فرماتے ہیں کہ ایسی عادت پڑ گئی کہ بڑھاپے تک نہ چھوٹی۔ اللہ کرے کہ یہ قید و بند بھی ایسی مثبت اور تعمیری صفات کے پیدا ہونے کا ہمارے اندر ذریعہ بن جائے۔ رمضان مبارک کی تیاری ہے، حفاظ کرام اپنا قرآن توجہ سے یاد کرنا شروع کریں۔ موقع ہے عوام الناس کے لیے تلاوت کے معمول کا، ہر نماز کے بعد 1 پارہ یا تہجد میں 1 پارہ تفسیر قرآن کے مطالعے کا وقت ہے۔ توضیح القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت مختصر، خالد سیف اللہ صاحب کی تھوڑی سی متوسط، اور اللہ توفیق دے تو آگے معارف القرآن اور دیگر تفسیر قرطبی وغیرہ، اللہ کے کلام سے تعلق بڑھ گیا، اور ہمارا بھی وقت قضا آ جائے، پیغام اجل آ جائے
موت کا وقت آ جائے اس سے پہلے اپنی قضا نمازوں کی فکر، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا قرض ہے ان بندوں پر اللہ تعالیٰ کا قضا نمازوں کے سلسلے میں۔ صبح سے شام تک کا شیڈیول اپنے بچوں اور گھر کی محرم عورتوں کے ساتھ بنا لینا چاہیے۔ اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے، بچے کو دائیں بائیں چاہے نابالغ ہو کھڑا کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ دن بھر کے نمازوں کے اوقات با جماعت طے کر لیے جائیں۔ گھر ہی میں رہ رہے ہیں، قضا روزے عورتوں پر بالعموم باقی رہتے ہیں، ان قضا روزوں کی فکر کی جائے۔ فون پر دوسرے دوستوں کو دعوت دی جائے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، کیسے گزارنا چاہیے۔ سیرت کی کتاب کی تعلیم، اس موقع سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت عالم، ہمارے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کی ذکر حبیب، مختصر انداز میں سیرت ہے، سیرت کی کتاب کی تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں کو موقع دیا، بڑے بڑے مدرسوں اور جامعات میں روزانہ ختم قرآن، ختم بخاری کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حسن حسین محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شاطبیہ علامہ شاطبی کی قصیدہ بردہ اور فقہ کی کتاب قدوری کا ختم کیا جا رہا ہے علماء سے پوچھ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور یہ مہلک وبا پوری انسانیت پر سے ختم ہو جائے۔ ایسے ہلاکت و بربادی کے زمانے میں بھی اگر ہم گناہ میں لگے ہیں اور فضولیات میں لگے ہیں، آخر ہم کب جاگیں گے؟ اس آدمی کی تباہی میں کیا شک ہے؟ اس آدمی کا ایمان پر خاتمہ کیسے ہو سکے گا؟ کپڑوں کی صفائی، حمام کی صفائی، کمروں کی صفائی، اور ان سب چیزوں سے بڑی بات ہے اولاد کی تربیت کا موقع ہے۔ صبح سے شام تک کی سنتیں، کلاس ورک اور ہوم ورک، جن مضامین اور سبجیکٹس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے جن گوشوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا جائزہ لے کر اپنے بچوں کی تلافی کرنے کی، تدارک کرنے کی، اس موقع پر ترغیب دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد۔ بخاری کی روایت ہے، جو بندہ بھی ایسی جگہ پر رہتا ہے جو اس کا وطن ہے اور وہیں پر صبر کرتا ہے، ثواب کا دھیان کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا ہی ہو کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اگر اس کا انتقال ہو جائے۔ دوسری روایت ہے، الفار من الطاعون کالفار من الزحف، کالفار یعنی الزحف، طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے کہ میدان جنگ سے شکست کھانے پر بھاگنے والا۔ تو اس موقع پر اللہ نہ کرے اگر کسی کو بیماری لگ جائے، اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری ایک دم لا علاج نہیں ہے، بہت سے بندوں کو افاقہ ہو رہا ہے، بہت سے بندوں کو افاقہ بھی ہو رہا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، علاج جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو اس تباہ کن بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور ان کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کا اللہ تعالی موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔